خزاں کا موسم ہے، درختوں کے پتے زرد ہو کر زمین پر اتر رہے ہیں، جیسے وقت اپنے صفات ایک ایک کر کے پلٹا رہا ہو۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور سوچوں کے بہاؤ میں بہتے بہتے گلگت کی تاریخ تک جا پہنچا۔ یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ وادیاں، یہ صرف منظر نہیں ہے، یہ وقت کے آگے وہ آئینے ہیں جن میں صدیوں کی قربانیاں اور خواب جھلکتے ہیں۔ صدیوں پرانی وادیاں، برف پوش پہاڑ اور خاموش بہتے دریا، یہ صرف زمین کے ٹکڑے نہیں بلکہ تاریخ کے وہ اوراق ہیں جنہیں وقت کی گرد نے چھپا تو دیا مگر مٹا نہیں سکا۔ یہ ہے گلگت بلتستان، دنیا کی چھت، تہذیبوں کا سنگم اور قربانیوں کی وہ داستان جس نے ایک خطے کی تقدیر لکھی۔ صدیوں کی گرد میں چھپے ہوئے یہ پہاڑ خاموش گواہ ہیں ایک ایسی تاریخ کے جو آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایک راز ہے۔ گلگت بلتستان زمانہ قدیم سے ہی مختلف تہذیبوں، بادشاہتوں اور جنگوں کا مرکز رہا ہے۔ اگر ہم وقت کی گہرائیوں میں جھانکیں تو چینی سیاح ہو ون سانگ اور فاہیان نے اپنے سفر ناموں میں اس خطے کو بروکلپا اور پلوالا کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں بدھ مت اور ہندو مت کے پیروکار آباد تھے۔ 3 صدی عیسوی میں یہ علاقہ گندھارا تہذیب کا ایک اہم حصہ تھا، جس کے آثار آج بھی یہاں کی چٹانوں اور غاروں میں موجود ہیں۔ 9ویں صدی میں تبت کی سلطنت نے یہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، جس کے بعد یہ خطہ چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں بڑھ گیا۔ خود مختار ریاستوں میں بڑھ جانے کے بعد مقامی راجواڑوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ گلگت میں ترکھن خاندان، ہنزا میں عائش خاندان اور بلتستان میں مخپون خاندان کا عروج ہوا۔ مخپون خاندان، جس کا مرکز اسکردو تھا، وہ سب سے طاقتور تھا، جس نے لداخ اور گلگت کے کچھ حصوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ راجواڑے آپس میں جنگیں بھی لڑتے تھے، لیکن ان کی مقامی حکومتیں عوام میں مقبول تھیں۔ 18ویں صدی کی وسط میں یہ پرسکون وادیاں ایک نئے طوفان کی زد میں آ گئیں۔ پنجاب کے سکھ حکمرانوں اور بعد میں جموں و کشمیر کے ڈوگرا راجوں نے اس خطے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سن 1840 کی دہائی میں ڈوگرا جنرل زوراور سنگھ نے ایک بڑی فوجی مہم کے ذریعے بلتستان اور بعد میں گلگت پر قبضہ کر کے اپنا جھنڈا اس سرزمین پر لہرا دیا۔ مقامی حکمرانوں کی مزاحمت کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی یہ خطہ کشمیر کی ڈوگرا ریاست کا حصہ بن گیا۔ جب روس کی طاقت وسطی ایشیا میں بڑھنے لگی تو برطانیہ کو اپنی ہندوستانی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس ہوئی، اور وہ دور دی گریٹ گیم کا دور تھا۔ برطانیہ نے گلگت کو ایک اسٹریٹجک اہمیت کا حامل علاقہ سمجھا۔ سن 1935 میں برطانوی حکومت نے مہاراجہ کشمیر سے گلگت کا علاقہ 60 سال کے لیے لیز پر لے لیا۔ انہوں نے یہاں گلگت ایجنسی قائم کی اور گلگت اسکاؤٹس کے نام سے ایک مقامی فوجی یونٹ تشکیل دی۔ یہ فوجی یونٹ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ وہ شمال مغربی سرحد پر نگرانی کر سکے اور کسی بھی بیرونی خطرے
خاص طور پر روس کے ممکنہ حملے کا مقابلہ کر سکے۔ یہ یونٹ صرف دفاعی مقاصد کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا وہ گلگت ایجنسی میں برطانوی حکومت کی بالادستی قائم رکھے اور مقامی قبائل کو کنٹرول کر سکے۔ پھر وہ دور آیا جب 1947 میں برصغیر تقسیم ہوا تو برطانوی حکومت نے گلگت کا انتظام واپس مہاراجہ کشمیر کو سونپ دیا۔ مہاراجہ نے اپنے ایک افسر بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کو گورنر بنا کر گلگت بھیجا، لیکن گلگت کے عوام اور گلگت اسکاؤٹس نے مہاراجہ کشمیر کو بھارت سے الحاق کے فیصلے کو مسترد کر دیا، اور 1 نومبر 1947 کو گلگت کی عوام اور گلگت اسکاؤٹس نے ڈوگرا حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس بغاوت کی قیادت گلگت اسکاؤٹس کے مقامی کمانڈروں نے کی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں ایک عبوری انقلابی حکومت قائم ہوئی اور 16 دن تک ایک آزاد ریاست بنی رہی، اور بعد میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر کے پاکستان کے ساتھ یہ خطہ جڑ گیا۔ پاکستان میں شامل ہونے کے بعد اس خطے کو شمالی علاقہ جات کا نام دے دیا گیا، اور یہ 60 سال تک براہ راست وفاقی حکومت کے زیر انتظام رہا، اور یہاں کے لوگوں کو بنیادی اور آئینی حقوق حاصل نہیں تھے جو پاکستان کے دوسرے صوبوں کو حاصل تھے۔ لیکن 2009 میں ایک اہم موڑ آیا جب پاکستان کی حکومت نے امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر کے تحت گلگت بلتستان کو نیم صوبہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد یہاں قانون ساز اسمبلی کے انتخاب ہوئے اور گلگت کے عوام کو پاکستان کے سیاسی پارٹیوں کے یہاں کے کارندوں کو نمائندوں کی شکل میں چننے کا حق ملا۔ آج گلگت بلتستان ایک خود مختار خطہ ہے جس کا اپنا گورنر اور وزیر اعلیٰ تو ہے، لیکن ان کا کوئی اہم کردار نہیں۔ لیکن گلگت بلتستان کے لوگ آج بھی ایک مکمل آئینی صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی اپنے نمائندے بھیج سکیں۔ یہ تاریخی سفر جس نے صدیوں کے نشیب و فراز دیکھے آج بھی اپنی منزل کی تلاش میں ہے، ایک مکمل شناخت اور آئینی حیثیت کی۔ لیکن یہ سفر صرف تاریخ کے اوراق میں نہیں رکا۔ آج بھی گلگت بلتستان کے نوجوان، بوڑھے، بچے اور خواتین اپنی پہچان اور مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کچھ سوال آج بھی زندہ ہیں کہ کیا وہ دن آئے گا جب یہ خطہ پاکستان کا ایک مکمل صوبہ کہلائے گا، یا یہ اپنی ایک منفرد آئینی حیثیت کے ساتھ ایک الگ شناخت رکھے گا۔ یہ پہاڑ، یہ دریا اور یہ سرزمین صرف قدرتی حسن کی علامت نہیں بلکہ ایک خواب کی بھی علامت ہے، ایسا خواب جس میں انصاف، مساوات، حقوق اور مکمل نمائندگی شامل ہے۔ دنیا آج گلگت بلتستان کو دنیا کی بلند ترین چوٹیوں، حسین جھیلوں، برفانی داروں اور سیاحتی مقامات کے ذریعے جانتی ہے، لیکن گلگت بلتستان کی اصل پہچان صرف یہاں کا حسن نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کی قربانیاں اور صدیوں پر محیط جدوجہد ہے۔ یہ سرزمین ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پہچان صرف نقشے کی لکیر سے نہیں ملتی بلکہ قربانیوں، اتحاد اور شعور سے جنم لیتی ہے، اور یہی شعور اس خطے کے ہر نوجوان کے دل میں آج بھی موجود ہے۔ گلگت بلتستان کی یہ تاریخ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہاں کے لوگوں کی قربانیوں، بغاوتوں اور خوابوں کی داستان ہے جنہوں نے اپنی شناخت کے لیے صدیوں سے جدوجہد کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آج یہ خطہ اپنی آئینی اور سیاسی منزل کا منتظر ہے، لیکن ایک بات طے ہے، گلگت بلتستان کے لوگ اپنی سرزمین اور اپنی پہچان کے محافظ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ پہاڑ، یہ دریا اور یہ ہوا گواہ ہیں، گلگت بلتستان کی جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ جدوجہد کا سفر ابھی جاری ہے۔